الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وسلطان الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ وصدق اللہ العلی العظیم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ تحیۃ والثناء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب لہ وترضاہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے سلسلہ میں سجائی گئی ہے، جس کا اہتمام اہلیان لیدر کلاں اور اس محلہ کی تنظیم جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے انہوں نے کیا ہے، اور مجھے یہاں آنے کی دعوت ہمارے دوست فضائل احمد نے دی۔ یہ محفل پاک جناب پیر سید کیسر عباس شاہ صاحب کی زیر صدارت جاری ہے، جس میں مقامی علماء کرام سادات کرام بھی موجود ہیں۔ 25واں پارہ قرآن مجید اس کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے سلسلہ میں تجھ سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ایک بات کا طلبگار ہوں، ایک بات چاہتا ہوں کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کی جائے۔ یہ قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مختلف آیات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بتاتی ہیں کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں۔ ایک آیہ کریمہ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے نکاح میں آنے والی امت کی مائیں ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ دوسری آیہ کریمہ ایک خاص موقع پہ بتاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین یہ اہل بیت ہیں۔ تو قرآن نے ان کو بھی اہل بیت کہا، ان کو بھی اہل بیت کہا۔ اب دنیا کے جھگڑے ختم ہو گئے جب رب نے دونوں گروہوں کو اہل بیت کہہ دیا، ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا اور ان نفوس قدسیہ کو بھی اہل بیت اطہار کہا۔ اب میں اور آپ اور ہر مسلمان جو ذکر اہل بیت کرتا ہے، سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ملتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، اور خصوصاً یہ جو مادی دور ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں،
یہاں ہر بندہ نفع دیکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ لگاؤں مجھے ملے گا کیا، مجھے ملے گا کیا۔ چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو، لوگ نفع کے لیے ساتھ لگتے ہیں، مذہبی پارٹی ہو تو لوگ نفع کے لیے ساتھ لگتے ہیں، چاہے کسی کا پیر ہو لوگ نفع کے لیے ساتھ لگتے ہیں، چاہے کوئی تاجر ہو لوگ نفع کے لیے ساتھ لگتے ہیں۔ جہاں نفع نہ ہو وہاں لوگ یاری توڑ دیتے ہیں، جہاں نفع نہ ہو وہاں یاری توڑ دیتے ہیں۔ ہم جو محبت اہل بیت میں بیٹھے ہیں، محفل سجائی ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ آؤ وہ زبان جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ زبان جسے سب کن کی گنجی کہیں، حضور کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا، انشاءاللہ تعالی چند لمحے جو میں آپ کے ساتھ ماوے گفتگو ہوں، وہ قرآن اور سنت اور حضور کی حدیث، اس کے باہر میں نہیں جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام ہے کنز الامال، 16 جلدوں میں عربی میں حدیث کی کتاب ہے جو تقریباً 70 کتابوں کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، حدیث کی 70 کتابوں کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔ 8ویں اور 12ویں جلد میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت و ذکر الموت صدقۃ۔ حضور نے فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضور تک کوئی بندہ کسی بھی نبی کی سیرت بیان کرتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اور نبیوں کے علاوہ نیکوں کا ذکر کرنا، چاہے کوئی صحابہ کا ذکر کرے، چاہے کوئی اہل بیت اطہار کا ذکر کرے، چاہے کوئی اولیاء امت محمدیہ کا ذکر کرے، ان کا ذکر کیا ہے؟ کفارتن، یہ ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جس بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس محبت کو لے کے جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان نفوس قدسیہ جو ہیں ان کی برکت سے۔ اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ذکر اہل بیت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں، رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ جب رسول خوش ہوں گے تو پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ، مہربانی، شکریہ، تشریف رکھو، گل پہ سنیو، جڑے چند لمحے نے پیسے منو عادت ہی نہیں اتنے سٹانے دی تے چنگا بھی نہیں سمجھدا، ٹھیک ہے، تے تسی گل پہ دھیان نہ سنیں۔ کوئی اور انشاءاللہ تواڈیاں کافی محفلاں نے لوگ آمن دے جڑے خوش ہون دے ساڈے تے نوٹ سٹن، ایک اکھ مسئلے حل ہوے دی، ایک نوٹ حل ہوے دی، اس واسطے میری کسی حال بھی دھیان نہیں، صرف اللہ دے رسول دی حدیث آنے بس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوکیاں نے زور سے بولو سبحان اللہ دا مطلب ہوتا ہے کوئی میرے نال بھی کرو، میں ادھی باری بھی نہیں تانوں آکھن لگا سبحان اللہ، آکھو گل سنتے رہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے لوگ اور ہم یہ ذکر آل بیت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا ایک طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ صحابہ جب چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، تو کیا کرتے تھے؟ بخاری میں حدیث پاک ہے، لوگ اور صحابہ ایک عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عمل کیا تھا؟ کان الناس ینتظرون بہدایاہم یوم عائشہ، لوگ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے کہ حضور حضرت عائشہ کے مکان میں جس دن ٹھہریں گے اس دن ہم اماں جی عائشہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، حضور خوش ہو جائیں گے، حضور خوش ہو جائیں گے۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے تو ذکر آل بیت اس لیے ہے کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور طواف اللہ سب کو توفیق دے وہاں جانے کی اور دکھائے۔
کہ چکر آج وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے چکر شروع کرو اور وہاں اگر رکو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق جب وہاں پہنچے تو چکر پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب بندہ عمرہ کرتا ہے طواف کرتا ہے ایک چکر پورا ہو جائے یا 7 پورے ہو جائیں. اب ایک ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ کوشش حجر اسود جو حضور وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگے اس کو چومو. اگر رش ہے تو ایسے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لو, استلام کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھیں قربان جاؤں عمر فاروق تم پہ ساری دنیا طواف قیامت تک کرتی رہے گی لیکن ایک طواف وہ ہے جو عمر فاروق نے کیا. جب وہاں پہنچے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے, کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا, انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا قبلک رسول اللہ ما قبلتک. اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اچھا جو نہ نفع دے نہ نقصان دے وہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نہ نفع نہ نقصان. فرمایا میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اے پتھر سن, عمر صرف تمہیں اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے رسول نے تمہیں چوما. اگر میرے رسول نہ چومتے تو عمر کبھی نہ چومتا. میرے رسول نے چوما ہے تو دوستو ذکر آل بیت وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے خود کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. اور آیہ کریمہ کیا ارشاد فرماتی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کا اجر نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا. لفظ کل یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے وہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے. جہاں بھی آیا ہے لفظ کل کا استعمال کیسے, اس کائنات کا مقصد کیا ہے؟ توحید, اعلان توحید. تمام نبی آئے تو کیا کرنے آئے, کس لیے آئے؟ اعلان توحید کے لیے آئے. اعلان توحید کے لیے آئے, پہلا مقصد یہی تھا اعلان توحید. جب اللہ نے اعلان توحید کروایا تو کیسے؟ آسمان بھی موجود تھا, زمین بھی موجود تھی, سورج بھی نکل رہا تھا, چاند بھی راتوں کو چمکتا تھا, ستارے بھی روشن ہوتے تھے, بادل بھی آتے تھے, ہوائیں بھی آتی تھی, سب کچھ تھا. لیکن رب کو کوئی ایک نہیں مان رہا تھا. رب کو کب ایک مانا گیا؟ جب حضور کی زبان سے نکلا کیا, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے پیغمبر ذرا اپنی اس پیاری زبان کے ساتھ اعلان تو کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے. نہ ستاروں کے نکلنے سے کسی نے مانا, نہ چاند کی روشنی سے کسی نے مانا, نہ سورج کی تمازت سے کسی نے مانا, نہ بارشوں کے آنے سے کسی نے ایک مانا, نہ ہواؤں کے آنے سے مانا. کب مانا؟ جب حضور کی زبان مبارک نے اعلان کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, قُلْ کہہ کر بھی بات اپنی منہ سے تیرے سنی. اللہ نے جو قُلْ کا اعلان کروایا وہ کیا تھا, قُلْ کہہ کر بھی بات اپنی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہاں بھی قُلْ کہا اور یہاں بھی مسئلہ معمولی نہیں تھا. آل بیت اطہار کی محبت کا تذکرہ آیا تو حضور کی زبان رسالت سے اعلان کروایا. کیسا کروایا؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. کیسے؟ عیسائی آئے,
نجران کے علاقہ کے عیسائی آئے اور آ کر نبی اکرم کے سامنے ان کا پادری دلائل دینے لگا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ توحید کے دلائل قرآن مجید نے بڑے بیان کیے ہیں، بڑے بیان کیے، اور سادے انداز میں جگہ جگہ فرمایا کہ عیسیٰ کو خدا ماننے والوں ذرا غور تو کرو، کانا یا کلان طعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھائے پیے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جو کھائے پیے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ کھانے پینے والا بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو اور حاجات بھی ہوتی ہیں۔ وہ دلائل دے رہے ہیں، بات آگے بڑھ جاتی ہے، بات پہنچی مباہلہ تک کہ بلاؤ، قرآن نے گواہی دی، نہ دو ابناءکم و ابناءنا، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، اور خود بھی آؤ۔ تو اس وقت نبی اکرم نے کن کو بلایا؟ حضرت علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسنین کریمین کو بلایا۔ دونوں کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک بندہ بڑا عقل مند تھا، جب مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ بال بچہ میدان میں لا کے بندہ کیا کہے، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ فی الفور اسی ٹائم عذاب بھیج، لعنت ہے اس پہ، عذاب بھیج۔ جب اس عیسائی نے دیکھا ان کے چہروں کو تو اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے سوال کرے نا کہ یا اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ہٹا دے گا۔ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اہل بیت اطہار کہا، اور جہاں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پیچھے ساری آیات میں تذکرہ ازواج مطہرات کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو چھانا، انتخاب کیا، سلیکٹ کیا، ان میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، کس کو؟ بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور جبرائیل کی حدیث جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد مثل محمد، میں نے زمین و آسمان کو چھانا ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے جو حضور کو یاد رکھنا، اللہ نے جو حضور کو خاندان دیا وہ خاندان بے مثال، اللہ نے جو حضور کو کتاب دی وہ کتاب بے مثال، اللہ نے حضور کو جو جگہ دی وہ جگہ بے مثال، اور اللہ نے جو حضور کو یار دیے وہ یار بے مثال، جو حضور کو صحابہ دیے وہ صحابہ بے مثال ہیں۔ میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم حضور کے زمانہ میں پیدا ہوتے اور خدمت کرتے، لیکن نہیں، جن کو رب نے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے چنا یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر جائل اور پڑھا لکھا اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے محبت۔ یہ محبت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا اہل عرب نے، فرمایا محبت کی تعریف یہ ہے، تین معنی ہیں محبت کے: المحبت دوام ذکر للمحبوب، المحبت والشوق الى المحبوب، المحبت ایثار المحبوب۔
فرمایا محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو بندہ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرے، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ شوق الی المحبوب، جس سے محبت